السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹیچنگ پریکٹس 1 کورس کوڈ 8607 کے بارے میں آپ لوگوں کو رہنمائی دوں گا، جس میں اسکول وزٹس اور انٹرنشپ یہ کیا ہوتی ہے، اس کورس کا پرپز کیا ہے، ٹیچنگ پریکٹس 1 کورس کوڈ 8607 کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اور اسپیشلی کہ مین پوائنٹس جو کہ اسٹوڈنٹ کو نوٹ کرنے ہیں تاکہ وہ اس کورس کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے اس کورس کوڈ کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک سیریز ہے، 3 ویڈیوز اس میں بنائی گئی ہیں۔ پہلی ویڈیو اس میں جسٹ آپ لوگوں کے جو کوسچنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کورس کوڈ کی گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی، اس کا مقصد بتایا جائے گا، اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں، اس کے بارے میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو توجہ سے اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور کومنٹس میں آپ لوگوں نے اگر کوئی کوسچنز ہوں تو وہ ریز کرنے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسکول وزٹس یا انٹرنشپ ہے کیا۔ تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کا 8607 کا جو کورس ہے یہ 2 ہفتے کی انٹرنشپ ہے ایک اسکول میں، اور اس اسکول میں آپ نے یہ 2 ہفتے 3 گھنٹے ڈیلی گزارنے ہیں۔ یہ منیمم کرائیٹیریا ہے، 3 hours پر ڈے۔ دس از اے فیلڈ بیسڈ ایکسپیرئنس۔ یہ آپ لوگوں کا فیلڈ بیسڈ ایکسپیرئنس ہے، اور آپ لوگوں کے لیے وہ فیلڈ کون سی ہے، وہ ادارہ، وہ سکول جس میں آپ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہیں۔ دس آفرز دا اپرچونیٹیز فار ٹریننگ ٹیچرز۔ آپ لوگ ٹریننگ ٹیچرز ہو اور یہ کورس آپ لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے ٹو ورک ان اے پروفیشنل سیٹنگ۔ وہ جو اسکول ہوگا وہ ایک پروفیشنل سیٹنگ ہوگی، اس میں آپ جو ٹیچرز ہوں گے جو آپ لوگوں سے کوالیفیکیشن وائز، چاہے وہ ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہو، چاہے پروفیشنل کوالیفیکیشن ہو، یا ایکسپیرینس وائز وہ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر ٹیچنگ کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ ایک اپرچونٹی فراہم کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان سے جا کے سیکھیں۔ دس کمپوننٹ ہیز پریکٹیکل اپلیکیشن بٹ اٹ آلسو ہیو انٹلیکچوئل کنٹینٹ۔ اس کے اندر یہ ایک تو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، آپ لوگوں نے جا کے پریکٹیکل ورک کرنا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ کون کون سا ورک کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ دوسرا، آپ لوگوں کا یہ ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے، اس میں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طرح سے کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ The training teacher will be supervised by some teacher or mentor in the school۔ مینٹر کون ہوتا ہے؟ مینٹر یا مینٹور، کہ وہ پروفیشنلی آپ لوگوں سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوگا، تو وہ آپ لوگوں کو سپروائز کرے گا، وہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن فراہم کرے گا، آپ کا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ ہوگا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو ٹریننگ ٹیچر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جس سکول میں یہ ٹیچنگ پریکٹس، یہ جو وزٹ کرنا ہے، یہ جو انٹرنشپ کرنی ہے، وہاں سے آپ لوگوں نے ایک سینئر ٹیچر کو لینا ہوگا اور اس کی کنسنٹ لینی ہوگی۔ اٹ ول بی دا ریسپانسبلٹی آف دا ٹریننگ ٹیچر، یعنی ٹریننگ ٹیچر آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ٹریننگ ٹیچرز ہو، پروسپیکٹیو ٹیچرز ہو، فیوچر ٹیچرز ہو، تو آپ لوگوں نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے کنسنٹ لینی ہے فرام اے ٹیچر ٹو سرو ایز ہز اور ہر مینٹر، یعنی آپ لوگوں کا وہ ایک گائیڈ ہوگا، رہنما ہوگا، وہ آپ لوگوں کو پروفیشنل گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو سکے اور آپ جو فیوچر میں ٹیچر بننے جا رہے ہیں اس کے لیے سکل کو امپروو کر سکیں، ٹیچنگ سکل کو، آبزرویشن سکلز کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس
کورس کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو 8607 کورس ہے اس کے پرپسز میں آتا ہے کہ ایک تو آپ کی آبزرویشن کی کمپیٹنسی امپروو ہوگی، آپ کے اندر جو سکل ہے آبزرو کرنے کی، کین آبزرویشن، آپ کی یہ سکل، یہ کمپیٹنسی امپروو ہوگی اس کورس کوڈ 860 کے کمپلیٹ ہونے پہ۔ دوسرا، آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی کہ آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کیسے پیدا ہوگی کہ آپ جو چیز آبزرو کریں گے، آپ نے اس کو آبزرو کر کے آپ کے اندر جو فیلنگز آئیں گی کہ وہ آبزرویشن آپ لوگوں کو یہ ایک رہنمائی دے گی کہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی اسکول کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ اسکول کے اندر ہونے والے کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک بہتر ہو رہی ہے، آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس جگہ پہ ہوں تو آپ اس ایکٹیویٹی کو کتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ ریفلیکشن میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز سیکھا اور کیا کچھ مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، یہ آپ کا ریفلیکشن ہوگا۔ تو آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ کی رائٹنگ سکل امپروو ہوگی۔ جب آپ چیزوں کو آبزرو کریں گے تو آبزرویشن آپ نوٹ کریں گے اور اس نوٹنگ کے بعد پھر آپ اس کی ریفلیکشن بھی دیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ سکل امپروو ہوگی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، چونکہ آپ ایک پروفیشنل کے ساتھ کام کریں گے، ایک پروفیشنل سچویشن میں کام کریں گے، تو آپ لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، کیونکہ آپ ٹیچر بننے جا رہے ہو تو آپ کے لیے آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کورس کے جو مقاصد ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں۔ تو اس کورس کے اسٹوڈنٹس 3 مین کمپوننٹس ہیں، آپ لوگوں نے ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک چیز ہے جو آپ کی ورکشاپ ہوتی ہے، تو 6 ڈیز کی جو ورکشاپ ہے اس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پریکٹیکل کام بھی کروایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہیں، پھر آپ لوگوں نے کلاس روم آبزرویشن کس طرح سے کرنی ہے، اور پھر کلاس روم آبزرویشن کی رپورٹس کس طرح لکھنی ہیں۔ تو یہ 3 کمپوننٹس ہیں ورکشاپ، اور ورکشاپ کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ لوگوں کا یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ادارے میں، کسی اسکول میں جا کے انٹرنشپ کرتے ہو، اور اس انٹرنشپ میں آپ نے 2 مین ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں کہ 14 دن کی وہ جو آپ کی انٹرنشپ ہوگی اس میں آپ نے 14 دن کے 14 فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی کلاس روم آبزرویشنز آپ نے کر کے وہ اوورال آپ لوگوں نے لکھنی ہوں گی رپورٹس کی صورت میں۔ تو فیلڈ نوٹس کے بارے میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی، اور کلاس روم آبزرویشن کی رپورٹ کس طرح سے لکھنی ہے اس کی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مین پوائنٹس ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کی سوالات کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، کہ سٹوڈنٹس کون کون سے سوالات پوچھ رہے ہیں بار بار۔ سٹوڈنٹس کے ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ایک پریکٹیکل کورس ہے، یہ آپ کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چانس پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جائیں اور وہاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو آبزرو کریں، نوٹ کریں، فیلڈ نوٹس تیار کریں، اور پھر اس کے بعد کلاس روم آبزرویشن کی رپورٹس تیار کریں۔ تو آپ لوگوں نے یہ 2 ہفتے کی 14 دن کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور یہ آپ کا کورس پریکٹیکل کورس ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایک سوال آتا ہے کہ کیا اس کی کوئی اسائنمنٹس ہوں گی؟ تو کوئی اسائنمنٹ اس کی نہیں ہے، جیسے باقی کورسز کی آپ لوگوں کی اسائنمنٹس ہیں۔ ہر
کورس کوڈ کی 2 اسائنمنٹس آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہیں، لیکن یہ 8607 جو کورس ہے اس کی کوئی اسائنمنٹ آپ لوگوں نے نہیں لکھنی، اس لیے آپ کو 8607 کا کوئی ٹیوٹر الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا کہ اس کا کوئی ایگزامینیشن بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی پیپر نہیں ہوگا جیسے کہ باقی کورس کوڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، تو 8607 کا کوئی پیپر آپ لوگوں کا نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی جسٹ ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس اور کلاس روم آبزرویشن کی رپورٹس کی صورت میں سبمٹ کروانی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سبمیشن ڈیٹ کیا ہوگی؟ بار بار اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سبمیشن کی ڈیٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو جیسے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو LMS کے ذریعے پورٹل پہ ہی آپ لوگوں کی لاسٹ ڈیٹ شو ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی اسائنمنٹ کب سبمٹ کروانی ہے، اور پھر دوسری اسائنمنٹ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دوسری اسائنمنٹ کب سبمٹ ہونی ہے۔ تو سیم اسی طرح 8607 کورس کی بھی LMS پورٹل پہ ہی سبمیشن ڈیٹ شو ہوگی، اور وہ کہاں پہ شو ہوگی؟ یہ بہت بڑا ایشو، یہ بہت بڑا سوال کہ جی ہمیں کہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ لاسٹ کی سبمیشن کی ڈیٹ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے جو ورکشاپ شیڈول ہے 8607 کا، اس میں دیکھنا ہوگا، وہاں آپ لوگوں کو سبمیشن کی ڈیٹ وہاں شو ہوگی۔ اب سوال جو اکثر اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کہ جی ہینڈ ریٹن ہوگا، اس کا فیلڈ نوٹس ہم تیار کریں گے تو وہ ہینڈ ریٹن ہوں گے یا ہم نے ٹائپ کرنا ہوگا، کیا ہم سکین کریں گے پکچرز بنا کے؟ تو بالکل کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ اونلی ٹائپڈ فارم will be accepted, no hand written work will be acceptable۔ کوئی بھی ہینڈ ریٹن ورک، چاہے وہ فیلڈ نوٹ آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوں یا آپ لوگوں کی آبزرویشن رپورٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ہینڈ ریٹن لکھنی ہو، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، اس کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ٹائپ فارم میں آپ لوگوں نے سبمٹ کروانا ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں؟ تو بالکل کلیئر کہ انگلش میں ہی جسٹ لکھنا ہے، کہ آپ لوگوں کی فیلڈ نوٹس بھی انگلش میں ہوں گے اور آپ لوگوں کی جو رپورٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کی کلاس روم آبزرویشن کی 2 رپورٹس جو ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں نے انگلش میں ہی ٹائپ کرنی ہوں گی۔ کوئی پکچر نہیں لینی کہ ہینڈ ریٹن لکھ کے آپ اس کی پک بنائیں اور اس کو پھر آپ PDF میں یا کسی طریقے سے، یا آپ لوگ جو ہینڈ ریٹن اس کو سکین کریں گے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو دونوں چیزیں آپ لوگوں کی فیلڈ نوٹس بھی اور کلاس روم آبزرویشن بھی وہ ٹائپ فارم میں ہوگی۔ MS ورڈ میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے ٹائپ فارم میں وہ ورڈ کی فائل بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو PDF میں بھی کنورٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ جی ہمیں بکس نہیں ملی، ہمیں 8607 کا مینول نہیں بھیجا گیا۔ تو بیٹا اس طرح ہے کہ کوئی کتاب جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے 8607 کی آپ لوگوں کو نہیں بھیجی جائے گی، بلکہ آپ لوگوں نے 8607 کورس کی جو بک ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ لنک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ اس لنک کو آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ 8607 کی بک ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اچھا، اب ڈاؤن لوڈ جو بک آپ کریں گے وہ چونکہ PDF فارم میں ہوگی، تو پھر اس میں آپ ایڈیٹنگ کیسے کریں گے، اس کو کیسے کمپلیٹ کریں گے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا۔ اور یہی سوال کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ اگر کی بھی ہیں تو انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ جی بک تو ہمیں PDF میں ملی ہے، تو ہم اس کو کیسے لکھیں؟ تو سمپل سا کہ کنورٹ دا بک فرام PDF ٹو ورڈ فرام دا گیون لنک۔ اب یہ لنک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اس لنک سے بھی آپ PDF والی جو فائل ہے، وہ جو بک ہے جو آپ لوگوں کا 8607 کا مینول جو آپ لوگوں نے اوپر والے لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو آپ ورڈ کی فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کنورٹ، جیسے آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ 2 لنکس دے دیے گئے ہیں، ایک لنک ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہے اور دوسرا آپ PDF سے ورڈ میں اس کو
کنورٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کین ڈو دیئر پریکٹیکل ایکٹیویٹی ان اینی اسکول, گورنمنٹ اور پرائیویٹ. اب یہ بھی سوال آتا ہے, بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جی میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ پریکٹس کروں یا پرائیویٹ اسکول میں. یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ لوگوں کو جہاں آسانی رہے. آپ لوگوں نے اسکول اپنی آسانی سے سلیکٹ کرنا ہے. اسکول کا لیول سن لیں کہ اسکول کا لیول چاہے وہ پرائیویٹ ہو, چاہے گورنمنٹ کا ادارہ ہو, چاہے پرائمری اسکول ہو, چاہے ایلیمنٹری اسکول ہو, چاہے سیکنڈری اسکول ہو, یہ آپ لوگوں کے لیے اپنی آسانی پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنی آسانی سے جو بھی اسکول سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ اسکول سلیکٹ کریں ٹیچنگ پریکٹس کے لیے. اسکول میں بھی پرائمری, ایلیمنٹری یا سیکنڈری کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ پرائمری لیول کا ہو, چاہے ایلیمنٹری لیول کا ہو, چاہے سیکنڈری لیول کا ہو. آپ لوگوں نے اپنی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول کو سلیکٹ کرنا ہے. ایک سوال اور بار بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا اس ٹیچنگ پریکٹس 1 کا ڈیوریشن کیا ہوگا. تو آپ لوگوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ 14 ڈیز اور ہر ایک دن میں آپ نے 3 گھنٹے گزارنے ہیں اسکول میں. یہ ڈیوریشن ہے آپ کی ٹیچنگ پریکٹس 1 کا. سیکنڈ سیمسٹر میں 8607 ٹیچنگ پریکٹس 1 کا ڈیوریشن آپ لوگوں کا 14 ڈیز ہے اور ہر ایک دن میں آپ لوگوں نے 3 گھنٹے گزارنے ہیں اسکول میں. ایکٹیویٹی ان دا اسکول ول بی آبزرویشن ناٹ ٹیچنگ. اب یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم نے وہاں جا کے پڑھانا ہے, وہاں ہم نے کون سی کلاسز کو پڑھانا ہے. تو آپ لوگوں نے پڑھانا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں نے آبزرو کرنا ہے. آپ لوگوں نے جو مینٹر ہوگا اس کی گائیڈ لائن, جو وہاں پہ ہیڈ ہوں گے ان کی اجازت سے آپ لوگوں نے ٹیچرز کو آبزرو کرنا ہے کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے. اور اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے آبزرو کرنی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. 14 فیلڈ نوٹس اینڈ 2 کلاس روم آبزرویشنز. آپ لوگوں نے 14 فیلڈ نوٹس بنانے ہیں اور 2 کلاس روم آبزرویشنز کرنی ہیں. نو سگنیچر اور اسٹیمپ از ریکوائرڈ فار composed field notes and classroom observation, but detail of school head teacher and mentor is required. بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ جی ہم نے وہ ٹائپ کرنے ہیں, ہم نے وہ کمپوز کرنا ہے, تو اس پہ کیسے سگنیچر لیں گے ہم مینٹر کے, تو اور ہیڈ کی کیسے اسٹیمپ لگوائیں گے. تو جو آپ کمپوز کریں گے اس پہ کسی قسم کے سگنیچر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے وہ سگنیچر کروانے ہیں. اور اسی طرح سے کلاس روم آبزرویشن جب آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ لوگوں نے جو مینٹر کے جو کمنٹس ہوں گے اس کے بعد کوئی سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے جو گیون فارم ہے آپ کے مینول کا, اس میں اسکول کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہوگی. اسکول کون سا ہے, وہاں کے ہیڈ ٹیچر کون ہیں, اور آپ کے جو مینٹر ہیں وہ کون ہیں, ان کے کنٹیکٹ نمبر آپ لکھیں گے, اسکول کا کنٹیکٹ نمبر لکھیں گے یا آپ ہیڈ ٹیچر کا کنٹیکٹ نمبر لکھیں گے. تو یہ انفارمیشن دینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. اسٹوڈنٹس ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنی ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو پاسنگ کرائیٹیریا ہے وہ 50% ہے فرام ایچ کمپوننٹ. ہر ایک کمپوننٹ میں سے آپ لوگوں نے 50% نمبر لینے ہیں, تب آپ لوگوں کا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا. ادروائز ایک بھی کمپوننٹ میں آپ لوگوں کے 50% سے کم نمبر ہوئے تو آپ لوگ پاس نہیں ہو سکیں گے, چاہے آپ کے فیلڈ نوٹس ہوں, چاہے آپ کی آبزرویشن رپورٹس ہوں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ورکشاپ کی اٹینڈنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ورکشاپ کی اٹینڈنس کے بعد جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ فیلڈ نوٹس کا ہے جس کے 40 نمبر ہیں. اسی طرح 2 آبزرویشن رپورٹس آپ لوگوں نے لکھنی ہیں جن کے آپ لوگوں کے 50 نمبر ہیں. تو فیلڈ نوٹس میں آپ لوگوں نے 20 نمبر لینے ہیں, تب آپ لوگ پاس ہوں گے. اسی طرح آبزرویشن رپورٹس 2 لکھنی ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک آبزرویشن رپورٹ لکھے گا تو اس کو 25 میں سے 25 نمبر کسی بھی ٹیوٹر نے, کسی بھی ٹیچر نے, کسی بھی ایویلیویٹر نے نہیں دینے. تو اگر ایک آبزرویشن لکھ کے
ایک آبزرویشن رپورٹ لکھ کے آپ لوگ اگر سبمٹ کروا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کورس کوڈ کمپلیٹ نہیں کیا اور اس کے آپ لوگوں کے مارکس 50% میں سے لگ رہے ہوں، تو چونکہ کرائٹیریا آپ کا 50% پاسنگ مارکس کا ہے تو آپ وہ پاس نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، اپنے تمام کمپوننٹ صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اب ایک چیز اور کہ ہم نے کیسے سبمٹ کروانا ہے، تو ہم نے یہ 8607 کے جو فیلڈ نوٹس ہیں اور آبزرویشن رپورٹس ہیں، تو کہاں پہ ہم لوگوں نے یہ سبمٹ کروانی ہے، تو جیسے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ آن LMS ورکشاپ شیڈول آف کورس کوڈ 8607، آپ کا جو 8607 کا ورکشاپ کا شیڈول ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے، اور اس کے نیچے آپ لوگوں کو 2 آپشنز اپلوڈ کے لیے نظر آئیں گے۔ ان میں ایک آپشن ہوگا فیلڈ نوٹس کی سبمیشن کا اور دوسرا آپشن ہوگا آپ کا آبزرویشن رپورٹس کی سبمیشن کا۔ تو فیلڈ نوٹس 14 آپ لوگوں نے ایک ہی فائل میں، اور اسی کے ساتھ ہی پہلے آپ لوگوں نے اسکول کی ہیڈ ٹیچر کی، مینٹر ٹیچر کی، ان ساری چیزوں کی انفارمیشن آپ لوگوں نے وہ ٹائپ کر لینی ہے، اور اس کے بعد دیے گئے فارمیٹ پہ آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ تو ایک فائل آپ کی یہ تیار ہو جائے گی، اور دوسری فائل میں آپ لوگوں کی دونوں آبزرویشن رپورٹس ہوں گی، جن کو آپ نے ایک ہی فائل میں آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ تو فیلڈ نوٹس کی ایک اور آبزرویشن رپورٹس کی ایک، یہ 2 فائلیں آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ اور نیکسٹ آپ لوگوں کی 2 ویڈیوز اور تیار ہیں، جو آپ لوگوں کو فیلڈ نوٹس کے بارے میں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اور ساری چیزیں اس کی کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ لوگوں نے فیلڈ نوٹس تیار کرنے ہیں، وہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اسی طرح جو اس سیریز کا تیسرا سیشن ہوگا، تیسرا لیکچر ہوگا، تیسری ویڈیو ہوگی، وہ آبزرویشن رپورٹس لکھنے کی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ نئی ویڈیو تک اللہ حافظ۔